خدا سے محبت ہوگی. Because they only looked and continued to look at the essence of God, they fell in love with God. پھر وہ روحیں بھی اس دنیا میں آئیں, دنیا دار بھی روحیں آئیں, وہ بھی روحیں, کوئی امریکہ میں, کوئی جاپان میں, کوئی Then all those souls, slowly but surely, came into this world. The souls that chose the world and the souls that chose God. And some came into Japan and other parts of the world. کوئی کسی مذہب میں آئیں, کسی غیر مذہب میں, کوئی سکھ میں, کوئی مسلم میں, کوئی عیسائی میں. Some of those souls came into different parts of the world, and some came into different religions. Some became Muslim, some Sikh, some Hindu, some Jew. وہ روحیں جب اس دنیا میں آئیں, اس جسم میں آئیں, تو اس جسم میں ان کو تالے لگے, اندر بند ہو گئیں. Those souls, when they came within the human body, came within this world. They were locked in this body. اب وہ جہاں بھی تھیں, اب انہوں نے اللہ کی محبت والی تھی, اب انہوں نے اپنے اپنے ماحول کے مطابق اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کری. Now, wherever those souls were found, whichever environment or culture they came in, they tried to find God or search for that inner yearning according to the culture and environment and the religion that they were in. کسی نے بائبل کا مطالعہ کیا, کسی نے قرآن کا مطالعہ کیا, وہ سارے عبادات بھی کریں, لیکن ان سے وہ محبت نہ ملی جو چاہتی تھی. Some people read the Bible, some read the Holy Quran, some searched in their own different ways, but they couldn't find that love that they were searching for. ان کتابوں سے ان کو صرف علم حاصل ہوا, عبادت کر سکے, لیکن اللہ سے عشق نہ ہو سکا. From those books and the scriptures, they got knowledge, but they couldn't find the love of God, and they didn't actually love God. انہی میں سے کچھ روحیں جنگلوں میں چلی گئی. Of those souls, some then left for the jungles. I don't know which image may be the image of God. بہت سے لوگوں نے گردواروں میں, کسی نے گرجوں میں, کسی نے مسجدوں میں جا کے خوب عبادت کری تاکہ اللہ مل جائے. And there are many people going to the churches, going to the temples and the mosques and the gurdwaras. They did plenty of worship. They made so much effort to find God. لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ چیزیں بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں نا. But at the same time, they don't realize that these buildings, these temples, these mosques are something that they made with their two hands also. اگر کوئی ایسا ثبوت ہے کہ گرجے میں یا گردوارے میں یا مسجد میں کسی نے اللہ کو بیٹھا ہوا دیکھا, Is there any proof that somebody has actually seen God sitting in one of these places? اب سارے یہ جو روح ہیں اللہ کو ڈھونڈ رہی ہیں اپنے اپنے طریقے سے, لیکن جس نے وہ طریقہ پا لیا نا, وہ تو اللہ کو پا بھی نہ. All these souls, all these different people, in their own different ways, trying to find God. But those people that actually found the secret, they actually found God. کتنے سالوں سے اپنے گرجوں میں آ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اللہ کو نہیں ملا. Now, so many different people, for example, go to the church and the gurdwara and the mosque and the temple for so many years and do their worship, but none of them have found God. وہی عبادت کرتے کرتے گڈے ہو گئے تو کہ مر گئے. And then continuing with that worship, they grow old and then eventually die. وہ ایک علم ہے جس کو ہر مذہب, ہر بندہ, ہر مذہب ہی تسلیم کرتا ہے. اگر وہ جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے تو وہ سچ ہوگا نا. Now, there is a knowledge which is contained in all the scriptures, and all the people of all religions accept this. And because there's so many people that accept this knowledge, it must be the truth. سارے یہی کہتے ہیں اللہ جو ہے اس دل میں. And that is pertaining to the heart. They all say that God is found in the heart. تو جب سارے یہی کہتے ہو تو اس کو دل میں کیوں نہیں ڈھونڈ دے گا؟ Now, because if you all say that God is found through the heart and in the heart, then why do you not search for God in the heart? جن لوگوں نے اس کو دل میں تلاش کیا نا, تو وہ اللہ کے دوست بن گئے نا. Those people that sought God in their hearts, they became the friends of God, the saints. Space where we make our Salat al-Jum'ah, weekly Friday prayers. I'd like to welcome you all here to this special event. This evening, a lecture by our distinguished guest, brother, Sufi teacher, Gauhar Shahi. He's created a little bit of difficulty, so we appreciate him, his presence here even more. Through their grave. اگر تم نے ان کو مخلوق کو غذا نہیں دی تو پھر تم جانوروں کی طرح مر گیا اور مر گیا. And if during your lifetime you have not sustained, you have not nurtured, you have not awakened these spiritual bodies and your soul, then you're just like the animals and they will die within you. جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھائے گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا جاتا تو ان کی قبر تو کہیں موجود ہوتی نا. Now when Jesus was placed on the cross,
Many people said that it was Jesus. If it in fact was Jesus and he died on the cross, then he would have had a grave or a shrine. کچھ کہتے ہیں کہ ان کی جگہ ایک اور بندہ آ گیا تھا, وہ سولی چڑھ گیا. اگر کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو اس کی بھی کی قبر نشان ہوتا نا. Some people say it was some other person in place of Jesus who was placed on the cross. And if that was the case, then that person would have had a shrine or a grave. تو پھر وہ کیا تھا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہی باڈی تھی, یہی سولی چڑھی, پھر جب اس کو دفنانے لگی تو چلی گئی. So the question is, who was on the cross? It was one of these spiritual bodies of Jesus that was actually on the cross. And after the physical or apparent death, it disappeared. کے پاس دیکھا کہ موسیٰ جو ہے نا وہ قبر میں نماز پڑھے ہیں. In a similar way, the Prophet Muhammad, when he, on the night journey, when he traveled to see God, he saw during his path that Moses was in his grave, engaged in worship. لیکن جب وہ اوپر فوراً پہنچے, دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. And then when the Prophet Muhammad reached a higher realm, they saw that Moses was present there also. یہ چیزیں تمہارے اندر بھی ہیں, ان کے ذریعے تم بھی پہنچ سکتے ہو. So these things, these spiritual bodies that we refer to, exist in all of you. And through their activation and awakening and purification and enlightenment, you can achieve this also. یہ جو تم اللہ کو تلاش کرتے ہو, اللہ کو چرچ میں یا ماسک میں تلاش کرتے ہو, تب ادھر جاتے ہو نا. Now you search for God, and you go to the mosque or the church to search for God. This is why you go to these places. لیکن اس کا گھر تو تمہارا دل ہے نا, یہ کلین نہیں ہے, صاف نہیں ہے, تب تم اس ڈھونڈنے جاتے ہو ادھر. But the true home of God is your heart. It is not clean and is not pure. This is why you have to go to the church or the mosque. اگر یہ کلین ہو جائے تو اب اس میں آ جائے نا, تو پھر وہ چرچ اور ماسک تیری طرف دوڑے نا. And if you could cleanse and purify your heart and become enlightened, then God would occupy this home, His home, the heart. Then you would not have to go to the church or mosque. اس کے لیے اگر یہ بولتے ہیں تو ان کو وہ طریقہ بتا دیتے ہیں کہ وہ اندر اللہ کیسے ہوتا ہے. Now if you so wish, we will now tell you about that method, how our heartbeat is activated, how we achieve this inner purification and enlightenment. Allah, 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 Allah. بس یہ That is it.